اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ناظرین کرام، تفسیر جلالین کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ عامۃ الناس، عوام الناس اور دینی طلباء کے لیے استفادے کا ایک بہترین اور زرین موقع ہے۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام اس درس کا سلسلہ جاری ہے۔ رکوع نمبر سورہ بقرہ رکوع نمبر 10 کی تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر، یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، فی التوراۃ، تورات میں، وقلنا، اور ہم نے کہا، لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، مگر صرف اللہ کی، تنہا ایک خدا کی تم عبادت کرو گے۔ لا تعبدون، اس میں بتا رہے ہیں بالتاء والیاء، تا کے ساتھ یعنی تعبدون، یا کے ساتھ یعبدون، لا یعبدون لا تعبدون، دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ لا یعبدون کا ترجمہ ہوگا وہ عبادت نہیں کریں گے الا اللہ، مگر اللہ کی۔ لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، مگر اللہ کی۔ حاضر اور غائب دونوں صیغوں کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ الا اللہ خبر بمعنی النہی، لا تعبدون یہ خبر ہے، تم عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کی، یعنی تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو، یہ تو خبر ہے، لیکن نہیں کے معنی میں، یعنی تم عبادت مت کرو مگر صرف اللہ کی۔ لا تعبدون، لا تعبدو کے معنی میں یہ بتا رہے ہیں۔ وقریہ، اور لا تعبدو بھی پڑھا گیا ایک قرات میں، یعنی بنی اسرائیل سے جو بنیادی عہد لیا گیا تھا توحید کا تھا، یعنی ایک خدا کو مانو۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہر مذہب، ہر دین میں، آسمانی جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، سب میں توحید بنیاد تھی، ایک خدا کو ماننا۔ شریعتیں بدلتی رہی ہیں، انبیاء اور رسول کے تعلیمات بدلتے رہے، حالات اور زمانے بدلتے رہے، لیکن توحید کا پیغام تو وہی رہا۔ وَأَحْسِنُوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، احسانا، برًا، بہت زیادہ نیکی کرو۔ یہ مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے ہے، یعنی احسان دنیا میں جن جن لوگوں کے ساتھ تم اچھائی کرتے ہو، ان میں سب سے زیادہ تمہاری اچھائی اپنے والدین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو حقوق اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں والدین کے حق کو پہلے بیان کیا، یعنی انسان پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو بیان کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو، یہ تم پر حق ہے اللہ کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اللہ کے حقوق میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے بڑا حق ہے اور پہلا حق۔ اور بندوں کے حقوق میں اللہ کے بعد اگر کوئی حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق، تو دونوں کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرما رہا ہے وذی القربیٰ، قرابت داروں کے ساتھ، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ القرابہ، یہ عطف ہے والدین پر، یعنی وبالوالدین احسانا، وبذی القربیٰ، ایسا ہے وہ۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم کی جمع یتامہ ہیں، یعنی اس نابالغ لڑکا یا لڑکی کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو جائے، وہ یتیم ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مسکین کی جمع مساکین ہے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہو، کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہو، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے۔ وقولوا للناس، اور تم لوگوں سے کہو، حسنا، قولا حسنا، اچھی بات کہو، من الامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکو، والصدق فی شأن محمد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کرنے میں سچائی سے کام لو، جھوٹ مت بولو، حضور کی نشانیوں کو مت چھپاؤ، یہ بولنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ۔ والرفق بہم، اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرو۔ وفی قراءۃ، اور قراءت میں ہا کے ضمے کے ساتھ پڑھا گیا، وقولوا للناس حسنا حسنا، دو طریقے سے ہی پڑھا گیا، والسکون السین،
مصدر، یہ مصدر ہے برے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے کہو حسنا، ایسی بات جو سراپا حسن ہو، یعنی وہ بات سرتاپا اچھی ہو. وصف بھی مبالغتاً، مصدر لے گیا یہاں پہ، کیوں؟ مبالغے کے طور پر، اچھائی والی بات نہیں، ایسی بات جو خود اچھی ہو، سراپا، یہ بولنا چاہ رہا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ، تو تم نے اس عہد کو قبول کر لیا. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پلٹ گئے. أَعْرَضْتُمْ، تم اعراض کیے، منہ پھیر لیا. عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ، اس کو پورا کرنے سے. پہلے ہی بات تو قبول کر لیے تھے عہد کو، لیکن بعد میں پھر مکر گئے. فِيهِ التفات، اس میں پلٹ جانا ہے غائب سے حاضر کی طرف. اوپر کی آیت میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. اب فرما رہا ہے کہ تم پلٹ گئے. بنی اسرائیل والوں سے ہم نے عہد لیا، غائب کی بات نہیں، اب حاضر کی طرف آ گیا. یعنی اے بنی اسرائیل، تم نے عہد کو توڑ دیا، تم عہد شکنی کیے. والمراد آباؤہم، اس سے مراد کون ہے؟ ان کے آبا و اجداد. حضور کے دور میں جب جو قرآن نازل ہوا تو اس وقت جو یہودی تھے ان سے تو عہد نہیں لیا تھا اللہ تعالیٰ، وہ لوگ تو عہد نہیں توڑے. ان کے آبا و اجداد جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھے وہ لوگ توڑے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں بتا رہا ہے ہم پہ؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ تو نافرمانی کرے، کم از کم تم نافرمانی مت کرو. اب محمد عربی کا زمانہ تم کو مل گیا ہے تو لہذا تم ان کی اطاعت کرو، ایمان لاؤ. والمراد آباؤہم، یا ان کے آبا و اجداد مراد ہے. الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت کم لوگ اس عہد پر قائم رہے. وانتم معرضون، اور تمہاری عادت، تمہاری طینت، تمہاری فطرت ہی یہی ہے کہ اعراض کرنا ہے. کآبائکم، جیسا کہ تمہارے آبا و اجداد موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انحراف کیے اور تم دور محمدی میں انحراف کر رہے ہو. وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تورات کا عہد قبول کر کے اس کو چھوڑ دیے، پسے پوچھ ڈال دیے، اس سے منہ پھیر لیے اور اللہ کے عہد کو توڑ دیے، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی. اور تم محمد عربی کے دور میں حضور کو دیکھتے ہوئے، معجزات کو دیکھتے ہوئے بھی تم انکار کر رہے ہو. تمہاری عادت تمہارے آبا و اجداد کی طرح ہے. وہ لوگ اعراض کرنے والے تھے اور تم بھی اعراض کرنے والے ہو. وہ لوگ عہد کو توڑنے والے تھے، تم بھی عہد اور وعدے کو توڑنے والے. وہ لوگ بھی نافرمان تھے، تم بھی نافرمان. تو اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہودیوں اتنے نشانیاں ہم تم کو دیے، پھر بھی تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تم ایمان کی طرف مائل نہیں ہو رہے. یہ تقریباً 3 رکوعات، یعنی یا بنی 3 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کلمات استعمال فرمائیں، کیونکہ مدینہ منورہ کی آیتیں ہیں، وہاں پہ یہودیوں کا غلبہ تھا. اور اس دور میں قرآن کی نزول سے پہلے کفار مکہ وغیرہ یہودیوں پہ بھروسہ کرتے تھے. یہ لوگ جو بولے وہ صحیح ہے سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر رہا ہے، تم سب تمام چیزیں جانتے ہو، تم ایمان لا لو، تمہارے لیے بہتر ہے. تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں سخت ترین گناہ ہوں، کیونکہ تم جانتے بوجھتے ہوئے ایمان نہیں لا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ایمان کی دعوت دے رہا ہے تاکہ ان کے لیے قیامت کے دن کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہوا تھا، ہم کو یاد نہیں تھا. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نبی آخر الزمان کو بھیجا، قرآن نازل کیا اور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تم نے یہ عہد کیا تھا، وہ عہد توڑ دی، اور آج بھی تم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ عنہ، اور تم اللہ سے اعراض کر رہے ہو، اللہ سے منہ پھیر رہے ہو. کآبائکم، تمہارے آبا و اجداد کی طرح. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم خون نہیں بہاؤ گے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. تُرِيقُونَهَا، خون ریزی نہیں کرو گے، تم خون نہیں بہاؤ گے. بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے. پہلی آیت میں ایمان کا عہد تھا اور یہ دوسری آیت میں عمل کا عہد ہے. پہلی آیت میں ایمان کا، عقائد کا عہد تھا، اور دوسری آیت میں حقوق کے تحفظ کا اللہ تعالیٰ عہد لے رہا. لا تسفکون دماءکم، تم خون نہ بہاؤ. ولا تخرجون انفسکم، ایک دوسرے کو مت نکالو. من دیارکم، اپنے گھروں سے. لا یخرج بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کو اپنے گھروں سے نہ نکالے. ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا. قبلتم ذلک المیثاق، یعنی ظلم کر کے لوگوں کو گھر بدر کر دیتے تھے، شہر بدر کر دے رہے.
شہریت کینسل کر دے رہے ہیں، سٹیزن شپ کو ختم کر دے رہے ہیں. تو اس دور سے یہ جاہلیت چل رہی ہے، جہالت. ثم اقررتم قبلتم ذلک المیثاق، تم نے اس عہد کو قبول کر لیا. وانتم تشہدون، جبکہ تم گواہ ہو. علی انفسکم، اپنے خلاف. ثم انتم یا ہؤلاء، پھر تم اے لوگو، اے یہودیو، تقتلون انفسکم، عہد کر لیے. پھر عہد کا کیا حال کرے لوگ، اللہ تعالیٰ بتا رہا. تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو تم قتل کر رہے ہو. یقتل بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کو قتل کر رہے ہیں. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، تم ایک جماعت کو ایک جماعت کو تم نکال رہے ہو ان کے گھروں سے بے گھر کر رہے ہو. تظاہرون، تم اس کے خلاف مدد کرتے ہو. مدد فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الظاء، تظاہرون تھا، تظاہرون بھی پڑھا گیا، تظاہرون بھی پڑھا گیا. تظاہرون اگر آپ پڑھیں تو ایک تا کو حذف کر دیا گیا، باب تفاعل کی ایک تا کو بھی حذف کر دیتے. تظاہرون تھا، ایک تا کو حذف کر دیا. اور ایک قرات بتا رہے ہیں تظاہرون، اصل میں تظاہرون تھا، وہ تا کا ادغام کیا گیا ہے اصل میں ظا میں، تظاہرون بنا دی. اور ایک قرات میں تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا، کوفیین کے پاس ہی. تظاہرون علی حذفیہا، اس کو حذف کر دے، ایک تا کو حذف کر کے. تتعاونون، تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. علیہم، ان کے خلاف. بالاثم، گناہ کے ذریعے. المعصیت، نافرمانی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. والعدوان، اور ظلم میں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. تو یہ قابل تعریف بات نہیں ہے، قابل مذمت. ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے، نہ کہ اس کا سپورٹ کرنا چاہیے. وَإِن يَأْتُوكُمُ السَّارَةُ، تمہارا دوسرا عمل یہ تھا، تمہاری اور ایک خرابی یہ تھی کہ اگر وہ تمہارے پاس آتے اسارا، قیدی بن کر، یہی بنی اسرائیل کے لوگ، تمہارے ہی گروپ کے لوگ قیدی بن کر آتے ہیں. اور ایک قرات میں اسرا بھی پڑھا گیا، اسیر کی جمع اسرا بھی آتی، اسارا بھی آتی، قیدی. اور اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. اور ایک قرات میں تفدوہم بھی پڑھا گیا، افدا یفدی افداء سے، یعنی تنقذوہم، تم ان کو بچاتے ہو. من الاسری، قید سے. بالمال، مال دے کر. او غیری ہی، یا کوئی اور چیز کے ذریعے. وہو مما، اور یہ ان چیزوں میں سے جس کا ان سے عہد لیا گیا تھا. یعنی اگر کوئی قیدی پریشان حال ہو کر تمہارے پاس آئے، تم سے مدد طلب کرے، تو تم ان کی مدد کرو، یہ عہد ان سے لیا گیا تھا. وہ ہوا، اور وہ یہ ہوا کیا ہے، ای الشأن، ضمیر شان ہے. وہ ہوا محرم، جبکہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے ان کا نکالنا. یعنی ان کو گھروں سے نکالنا تم پر حرام ہے، اس کے باوجود تم ان کو گھروں سے نکالتے تھے. یہ متصل ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ. یعنی وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، تم ہی میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کو گھروں سے نکالنا تم پر حرام ہے. اور ان دونوں کے درمیان جو جملہ ہے، جملے معترضہ ہے برے، یعنی تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ای کما حرم، یعنی جس طرح حرام کر دیا گیا ہے. ترک الفدا، فدیے کو چھوڑ دینا، یعنی فدیہ دے کر ان کو چھڑانا لازم ہے، اور فدیہ نہ دینا، فدیہ دینے کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے، حرام ہے. وکانت قریظۃ حالفوا علی اوسا والنضیر والخزرج، اور قبیلے بنی قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا. یہ قبیلے بنی قریظہ نے معاہدہ کیا تھا اوس سے، قبیلے اوس سے، یہ انصار ہیں. والنضیر، اور قبیلے بنی نذیر نے معاہدہ کیا تھا، دوستی کی تھی خزرج سے. فکان کل فریق، بس ہر ایک جماعت جنگ کرتی تھی، لڑتی تھی اپنے خلفاء کے ساتھ، اور ان کے گھروں کو ویران کرتی تھی. ویخرجوہم، اور ان کو نکالتی تھی. فاذا اسیروا، پس جب وہ قید کر دیے جاتے، فدوہم، تو وہ ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے. وکانوا اذا سئلوا، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا، لما تقاتلونہم، تم ان سے کیوں جنگ کرتے ہو، پھر ان کو فدیہ دے کر تم کیوں چھڑاتے ہو، تو وہ کہتے ہیں امرنا بالفدا، ہم کو فدیہ دے کر چھڑانے کا حکم دیا گیا ہے. تو کہا جاتا پھر تم ان سے جنگ کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں حیاء ان یستذل حلفاؤنا، اس بات سے شرماتے ہیں کہ کہیں ہمارے حلیف، ہمارے دوستوں کو ذلیل نہ سمجھا جائے. قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر، بعض احکام پر ایمان لاتے ہو. وہو الفدا، اور وہ فدیہ دینا ہے، فدیے کے حکم کو مان رہے، قتل نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنا، جو حکم دیا گیا ہے اس کے خلاف عمل کر رہے لوگ، جنگ کر رہے ہیں. وتکفرون ببعض، اور تم بعض کا انکار کرتے ہو، اور وہ قتل کو چھوڑ دینا ہے، قتل تم کر رہے ہو. والاخراج، اور اخراج کو چھوڑ دینا، یعنی گھروں سے نہیں نکالنا،
گھر بدر نہیں کرنا، بے گھر نہیں کرنا، یہ لوگ بے گھر کر رہے تھے۔ والمظاہرتی، اور ایک دوسرے کے خلاف برائی میں مدد کرنے کو چھوڑ دینا، مدد نہیں کرنا، یہ حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ فما جزاء، بس کیا سزا ہوگی، بدلہ ہوگا اس شخص کا جو ایسا کرے گا تم میں سے، الا خزی، سوائے رسوائی کے، یعنی وہ رسوا ہی ہو کر رہے گا، ہوان، حقیر اور معمولی ہو جائے گا، ذل اور ذلیل ہو جائے گا، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ وقد خزو، یقیناً یہ لوگ رسوا ہو گئے، بقتل قریظہ، کہ قبیلہ قریظہ کو قتل کر دیا گیا، ونفی نذیر، قبیلہ بنی نذیر کو شہر بدر کر دیا گیا، الی الشام، ملک شام کی طرف، مدینے سے نکال دیا گیا ان کو، وضرب الجزیہ، اور ٹیکس ان پر مقرر کر دیا گیا، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون، ان کو لوٹا دیا جائے گا، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں، عما یعملون، عما تعملون، جو کچھ یہ لوگ عمل کرتے ہیں یا جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، بالیاء والتاء، یعملون تعملون، یعملون جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں، اما تعملون جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی غافل نہیں، باخبر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو اختیار کیا بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، بأن آثروها علیہا، کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی آخرت پر، فلا یخفف عنہم العذاب، پس ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یمنعون منہ، عذاب سے ان کو بچایا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہودیوں کا کیا حال تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اکثر نافرمانی کرتے رہے، بعض لوگ ایمان لائے بس۔ تو ان کی روش کیا رہی، ان کا انداز کیا رہا، ان کا رویہ کیا رہا، ان کے حالات کیا رہے، ان کی تہذیب کیا تھی، ان کا تمدن کیا تھا، ان کا کلچر کیا تھا، ان کے آپسی معاملات کیا تھے، وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تھے، انبیاء اور رسولوں کے متعلق ان کا کیا انداز تھا، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تورات پر مکمل طور پر عمل نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو اس آیت میں جہاں پر یہودیوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ تم بھی نیک اعمال کرتے رہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرو تو دونوں جہاں میں کامیاب رہو گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا جو قوم بھی اللہ کی نافرمانی کی وہ ذلیل و رسوا ہوگی، بعض احکام پر عمل کر رہی ہے، بعض کو چھوڑ رہی ہے، تب بھی وہ رسوا ہوں گی۔ مکمل اسلام پر، مکمل دین پر عمل کرے تو ہی کامیاب ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، التوراۃ، کتاب سے مراد تورات ہے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم ان کے بعد پے در پے ایک کے بعد ایک رسولوں کو ہم بھیجتے رہے، اَيْ أَتْبَعْنَاهُمْ رَسُولًا فِي أَثَرِ رَسُولٍ، ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کو ہم نے بھیجا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں ہم نے عطا کیا، المعجزات، نشانیوں سے مراد معجزات ہیں، کاحیاء الموتى، جیسا کہ مردوں کو زندہ کرنا ہے، مردوں کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وابراء الاکمہ، اور پیدائشی اندھے کو اچھا کر دینا، مادر ذات، پیدائشی جو اندھا ہو اس کو اچھا کر دینا، اس کو روشنی دینا، والابرص، اور برص کی بیماری والے کو شفا دینا۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تیسرے بارے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَأَيَّدْنَاهُ قَوَّيْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، ان کی تقویت ہم نے کی، ان کو طاقتور ہم نے بنایا، ان کو ہم نے مضبوط کیا، ہم نے ان کو مستحکم کیا، ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کو طاقت عطا کی، بروح القدس، روح القدس، پاک روح کے ذریعے، روح مقدسہ کے ذریعے۔ یہ موصوف کی اضافت ہے صفت کی طرف، من اضافت الموصوف الی الصفت، ای الروح المقدسۃ، یعنی وہ روح جو مقدس ہے، یعنی روح موصوف قدس صفت ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، لطہارتہ، جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس لیے کہا گیا کہ ان کے پاک ہونے کی وجہ سے، من المعاصی، گناہوں سے پاک ہے، مخالفات سے، گندگیوں سے پاک ہے، یسیر معہ حیث سار، حضرت جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے، جہاں بھی وہ چلتے، جہاں جاتے عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، فلم تستقیموا،
بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے، ان پر تورات ہم نازل کیے، ان کے بعد بھی کئی رسولوں کو بھیجے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے ہم، فلم تستقیموا، اس کے باوجود بھی تم حق پر قائم نہیں رہے، تم نہیں سدھرے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی تحب انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ افکلما جاءکم، کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول لاتے وہ باتیں جن کو تمہارا نفس نہیں چاہتا، پسند نہیں کرتا، لا تہوی تحب، ہویہ یہوی چاہنا، محبت کرنا، پسند کرنا، یعنی جب بھی کوئی رسول وہ باتیں لاتے ہیں جو تمہارا نفس پسند نہیں کرتا، حق کی بات، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، تکبرتم عن اتباعہ، رسول کی اتباع کرنے سے، ان تعلیمات کی اتباع کرنے سے تم نے تکبر کیا۔ یہ کلما کا جواب ہے، یعنی جب بھی رسول کو یہ حق بات لے کر آتے تو تم تکبر کیے، اور یہ استفہام کا مقام ہو رہا ہے۔ کیا جب بھی رسول تمہارے پاس آیتیں حق لے کر آتے تو تم نے تکبر کیا؟ کیا مراد یہاں پر توبیخ ہے، یعنی جب بھی رسول تمہارے پاس حق کی بات لے کر آئے کیا تم نے تکبر کیا؟ ڈانٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، فَفَرِيقًا مِّنْهُمْ كَذَّبْتُمْ، رسولوں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا، کا عیسیٰ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم ایک جماعت کو قتل کرتے ہو انبیاء کی، ایک جماعت کے ساتھ انبیاء کی تم نے یہ معاملہ کیا کہ ان کو جھٹلا دیا، اور ایک جماعت کے ساتھ تمہارا یہ رویہ تھا کہ تم نے ان کو قتل کر دی۔ مضارع یہاں پر لایا گیا ہے لحکایت الحال الماضیہ، گزری ہوئی حالت کی کو بیان کرنے کے لیے۔ ای قتل تم، یعنی تم نے قتل کیا، کیا زکریا، جیسے کہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ وقالو، اور ان یہودیوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا استہزاء، مذاق اڑانے کے لیے، قلوبنا غلف، ہمارے دل بند ہیں، یہ اغلف کی جمع غلف ہے، ای مغشات، یعنی ڈھکے ہوئے، باغطیۃ، یعنی اس پر ڈھکن لگا ہوا، یعنی پیک ہے پورا، فلا تعی ما تقول، وہ ہمارے دل نہیں سمجھتے وہ بات جو آپ کہتے ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بل للاضراب، بل اضراب کے لیے، یعنی بات یہ نہیں ہے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، بل لعنہم اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیا ہے، ابعدہم من رحمتی، اللہ تعالیٰ ان کو ملعون بنا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لعنت بھیج دیا ہے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وخذلہم عن القبول، اور اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیا حق کو قبول کرنے سے، حق یہ قبول نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو چھین لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محروم کرنا چاہتا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ولیس عدم قبولہم لخلل فی قلوبہم، یعنی ان کا حق کو قبول نہ کرنا ان کے دلوں میں کوئی خلل یا خرابی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرنا چاہتا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس کیا ہی بہت کم ہی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ما زائدہ ہے تاکید قلت کے لیے، یعنی ان کا ایمان کیا ہی کم ہے، ای ایمانہم قلیل جدا۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے، جب ان کے نزدیک اللہ کے پاس سے کوئی کتاب آتی، ایسی کتاب آئی، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے جو کتاب اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی تورات کی، والقرآن، وہ قرآن ہے، یعنی قرآن جب آیا ان کے پاس، وکانوا، اور یہ لوگ اس سے پہلے قرآن کے آنے سے پہلے، یستفتحون، مدد طلب کرتے تھے، یستنصرون، نصر اور نصرت طلب کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف، یقولون، وہ کہتے تھے، اللہم انصرنا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، علیہم، ان کافروں کے خلاف، بن نبی، اس نبی کے صدقے میں، المبعوث آخر الزمان، جو آخری زمانے میں بھیجے جانے والے ہیں۔ فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب آ گیا وہ حق جس کو ان کے پاس، جب وہ حق آیا جس کو لوگ پہچان لیے تھے، من الحق، حق، وہو بعثت النبی، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت ہے، جب حضور کی بعثت ہو گئی اور جب حضور حق بن کر آئے، حق کا پیغام لے کر آئے، کفروا بھی، تو یہ لوگ انکار کر دی، رسول کا انکار کر دی، حسداً، حسد کی وجہ سے، وخوفاً علی الریاسہ، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کے جانے کے خوف سے، یعنی جو جاہل لوگ ان کو اپنا پیشوا اور امیر مانتے تھے، اپنا شیخ جو مانتے تھے، کہیں یہ لوگ ان سے پلٹ نہ جائیں، ان کے معتقدین ان سے کٹ نہ جائے، چھٹ نہ جائے، اس خوف سے یہ لوگ حضور کا انکار کر دیے، حضور پر ایمان نہیں لائے۔ وہ جواب لمحہ الاولیٰ، پہلے لمحہ کے جواب پر دوسرے لمحہ کا جواب دلالت کر رہا ہے۔
فلعنت اللہ علی الکاذبین، بس فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ یعنی جب قرآن آیا تو یہ لوگ انکار کر دیے، جب نبی آ گئے تو نبی کا بھی یہ لوگ انکار کیے، تو لہذا ان منکرین قرآن پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور منکرین نبی پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ یعنی جو نبی کا انکار کرنے والے ہیں، نبی کی نبوت، منکرین نبوت پر خدا کی لعنت ہے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا باعوا به انفسهم ای حظها من الثواب وما نکرۃ بمعنى شیئا تمییز لفاعل بئس والمخصوص بالذم ان یکفروا ای کفرهم بما انزل اللہ من القرآن بغیا مفعول له لیکفروا ای حسدا على ان ينزل اللہ بالتخفیف والتشدید من فضله الوحی على من یشاء للرسالة من عباده فباءوا رجعوا بغضب من اللہ بکفرهم بما انزل اللہ والتنکیر للتعظیم على غضب استحقوه من قبل بتضییع التوراة والکفر بعیسیٰ وللکافرین عذاب مہین ذو اہانۃ۔ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو بیچ دیا، یعنی اپنے نفسوں کا جو ثواب ہے اس کو بیچ دیے۔ ان یکفروا، کہ وہ لوگ کفر کیے، اس چیز کا انکار کیے جو اللہ تعالیٰ نازل کیا۔ ما نکرہ ہے ورن بئس ما میں جو یہ لفظ ما ہے یہ نکرہ ہے شیئن کے معنی میں، یعنی بئس شیئن، کیا ہی بری چیز ہے وہ، اور یہ تمییز ہے فاعل بئس کی، بئس میں جو فاعل ہے، بئس میں ہوا ضمیر جو فاعل ہے وہ ممیز اور یہ تمییز ہے۔ والمخصوص بالذم، اور مخصوص بالذم جس کی برائی کی جا رہی، کیا بات ہے وہ، کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ وہ کیا چیز ہے بری، ان کا کفر کرنا، یہ کیا ہی برا ہے وہ، یعنی کفر کے بدلے میں یہ لوگ اب یعنی اپنی آخرت کو وہ لوگ کھو دیے کفر اختیار کر کے۔ آخرت میں ان کے نفسوں کو جو ثواب ملنے والا تھا، جو جنت ملنے والی تھی، ان کے نفسوں کو ملنے والی جنت کو وہ لوگ بیچ دیے کفر کے بدلے میں، یعنی کفر اختیار کر لی، لہذا وہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی ان کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا اس چیز کا جو اللہ نے نازل کیا ہے، من القرآن، قرآن کا وہ لوگ انکار کر دیا، بغیاً، بغاوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ یہ مفعول لہ ہے ورے یکفروا کا، یعنی وہ لوگ کفر کیے، کفر کیوں کریں یہ لوگ، حسد کی وجہ سے، اے حسدن، یعنی حسد کرنے کی وجہ سے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ وحی کو نازل کیا۔ یعنی یہ لوگ کیونکہ بنی اسرائیل ہے، یہ لوگ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء ہیں اور نبی آخر الزمان بنی اسماعیل میں سے آئے، تو اب ان کو حسد یہ تھا کہ یہ نبی بھی ان کے ہی خاندان میں سے ہونا چاہیے تھا، ان کے خاندان میں سے نہیں ہوئے، اس حسد پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اس حسد کی وجہ سے وہ لوگ حسد کی اس بات پر کہ این ینزل اللہ، حسد کرنے کی وجہ سے اس بات پر کہ این ینزل اللہ، ینزل اللہ، ینزل اللہ، دونوں کے معنی ایک ہی ہے، نازل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے من فضلہ ہی، اپنے فضل میں سے، اپنے فضل سے، یعنی الوحی، وحی کو نازل کرے، علی من یشاء، جس پر اللہ چاہے، للرسالتی، رسالت کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ یعنی کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا، یعنی ان کا قرآن کا انکار کر دینا حسد کی وجہ سے، اس بات پر حسد کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر چاہے وحی کو نازل فرماتا ہے، فباءوا، پس وہ لوٹے ناراضگی کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے۔ کیا مطلب، یعنی اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو گئے، اللہ ان سے سخت ناراض ہوگا، غضب الہی کا شکار ہو گئے لوگ، بکفرہم، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، بما، اس چیز کا وہ لوگ انکار کیے جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا تھا، والتنکیر، اور یہ جو نکرہ ہے، بغضب، فباءوا بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے وہ لوگ شکار ہو گئے، غضب پر غضب کے ساتھ وہ لوٹے، یعنی غضب عظیم، نکرہ جو لائے ہیں بے تعظیم کے لیے، یعنی کوئی معمولی غصہ نہیں ہے، بہت سخت ترین اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ استحقوه، یہ لوگ غضب، بالائے غضب،
یعنی غصے پر غصے کا یہ لوگ شکار ہو گئے، یعنی ناراضگی پر دوبارہ ناراضگی کو مول لیا لوگ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لی۔ استحقوا، یہ لوگ اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہو گئے اس سے پہلے تورات کو ضائع کرنے کی وجہ سے، والکفر بعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے، وللکافرین عذاب مہین، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، اہانت والا عذاب ہے، ذو اہانتن، یعنی ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان لاؤ، بما، اس چیز پر، انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی قرآن، القرآنی وغیرہ، یعنی قرآن پر اور قرآن کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ اس پر بھی وہ لوگ ایمان لائے۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما، اس چیز پر، انزل علینا، جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی ای التورات دی، یعنی ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ان سے، جو جو اللہ نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، قرآن پر بھی ایمان لاؤ، غیر قرآن، قرآن بھی اللہ ہی نازل کیا، تورات بھی اللہ ہی نازل کیا، تورات پر ایمان جس طرح لائے ہو قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔ تو یہ لوگ کہنے لگے ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی تورات پر۔ قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَكْفُرُونَ، اس حال میں کہ وہ انکار کرتے ہیں قرآن، یعنی دوسری چیزوں کا۔ وَيَكْفُرُونَ، الواو للحال، یہ واو حال کے لیے، اس حال میں کہ وہ انکار کرتے ہیں، بما وراءہ، اس چیز کا جو اس کے سوا ہے، ای بعدہ من القرآن، یعنی تورات کے سوا جو کچھ ہے اس کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقِّ، جبکہ وہ بھی حق ہے، قرآن حق ہے، یہ حال ہے، مصدقاً، اس حال میں کہ یہ دوسرا حال ہے، حال ثانیہ، دوسرا حال ہے تاکید کے لیے، اس حال میں کہ وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے۔ قرآن تورات کو نہیں جھٹلا رہا، تورات کا ویریفیکیشن کر رہا ہے، تورات کی تصدیق کر رہا ہے قرآن، پھر بھی یہ لوگ قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ قل لہم، اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے، فلم تقتلون، ای قتلتم انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے بس تم کیوں قتل کرتے ہو، یعنی تم نے کیوں قتل کیا اللہ کے انبیاء کا، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، بالتوراتی، تورات پر، یعنی اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم قرآن کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، صرف تورات پر تمہارے ایمان لانے کا اگر دعویٰ ہے تو تورات پر ایمان لانے کا تقاضا یہ تھا کہ تم انبیاء کو قتل نہ کر دے، تورات میں منع کیا گیا ہے، تو تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں ہے، نہ تورات پر ہے، نہ انجیل پر ہے، نہ قرآن پر۔ بالتوراتی وقد نہیتم فیہا، جبکہ تم کو اس میں روکا گیا، منع کیا گیا، عن قتلہم، انبیاء کو قتل کرنے سے۔ والخطاب للموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بما فعل آباؤہم لرضاہم بہ، اور یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جو یہودی، یعنی جو یہودی حضور کے دور میں تھے، اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا کہ تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا، جبکہ یہ لوگ قتل نہیں کرے تھے، ان کے آبا و اجداد کرے۔ تو بتا رہے ہیں کہ بما فعل آباؤہم، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے جو ان کے باپ دادا نے کیے ہیں، جو عمل، لرضاہم، کیونکہ یہ لوگ اس سے راضی تھے، یعنی یہ یہودی جو حضور کے دور میں تھے، یہ لوگ اگرچہ کہ انبیاء کا قتل نہیں کیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے کیوں قتل کیا، قتل تو یہ لوگ نہیں کیے تھے، ان کے آبا و اجداد کیے تھے، باپ دادا کیے تھے۔ تو اللہ مفسر فرما رہے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگ اس سے راضی تھے، قتل نہیں کیے تھے لیکن قتل سے راضی تھے، تو گویا کہ یہ لوگ قتل کیے۔ گناہ سے راضی ہونا بھی گناہ کرنے کے برابر۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے، المعجزات، معجزات، کل عصا، جیسا کہ عصا تھا، لاٹھی، لکڑی، والیدی، اور ید بیضا تھا آپ کا، چمکتا ہوا ہاتھ، وفلق البحر، اور سمندر کا پھاڑ دیا جانا، سمندر میں راستہ بننا۔ عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا جب پتھر پر مارتے تو پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، اور یہ عصا جب آپ فرعون کے دربار میں لے گئے، جادوگر اپنی جادوگری کے ذریعے سانپ وغیرہ آپ کی طرف چھوڑے، تو آپ جیسا ہی زمین پر عصا ڈال دیے تو اژدہا بن کر پوروں کو نکل لیے، پھر جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں پھر عصا بن گئے۔
ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ، چمکتے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ سیدھا ہاتھ اپنے بغل میں جب رکھ کے آپ نکالتے تو اس کی اتنی چمک ہوتی کہ سورج سے زیادہ روشنی ہوتی تھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یعنی حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں اللہ تعالیٰ تاثیر عطا فرمایا، بیمار شفا یاب ہوتے تھے، مردہ زندہ ہوتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ کو تمام معجزات کا اللہ تعالیٰ پیکر اور مجموعہ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ تو والیدی وفلق البحری، سمندر میں راستہ بن گیا تھا، سمندر کا پانی ہٹ گیا تھا اور راستہ بن گیا تھا، تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ثم اتخذتم العجل الہا من بعدہ بعد ذہابہ الی المیقات وانتم ظالمون باتخاذہ، اس کے باوجود ثم اتخذتم، پھر تم بچھڑے کو خدا بنا لی، اس کی پوجا کرنے لگے، من بعدہ، ان کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے میقات کی طرف جانے کے بعد، یعنی کوہ طور جب چلے گئے تھے آپ 40 دن کے لیے، تو اس وقت یہ لوگ کیا کریں، بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ وانتم ظالمون، جبکہ تم ظالم ہو اس کو خدا بنا کر، یعنی شرک کیے تھے لوگ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا، عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَاتِ، تورات کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہم نے تم سے عہد لیا، اور وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جبکہ ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ اٹھا دیا تھا، پہاڑ ان کے سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ اٹھا دی، سر پہ گرنا باقی ہے، سروں کے اوپر اٹھا کے اللہ تعالیٰ رکھ دیا، سروں پر رکھا نہیں، اور تھوڑا سا اونچا رکھا اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد عہد لیا تم عمل کرو گے یا نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ چھوڑ دیا جائے گا، تو پہاڑ کے خوف سے ڈر گئے اور لوگ عہد قبول کر لیے۔ الجبل، پہاڑ، حین امتنعتم، جس وقت تم رک گئے تھے اس کو قبول کرنے سے، انکار کیے تھے، لیسقط علیکم، تاکہ وہ پہاڑ تم پر گر جائے، وقلنا، ہم نے کہا تم لے لو جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے، بقوت، وہ تعلیمات، بقوت، قوت کے ساتھ، کوشش اور محنت کے ساتھ، واسمعوا، اور تم سنو، ما تؤمرون به، جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، وہ باتیں سنو، سماع قبول، سماع قبول، یعنی ایسا سننا جس کے بعد قبول کیا جائے، سن کر قبول کرو، یعنی اس پر عمل کرو، یہ سماع قبول ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، سمعنا قولک، ہم نے سنا، قولک، آپ کی بات کو، وعصینا امرک، اور ہم نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کے حکم کی، واشربوا فی قلوبہم العجل، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی، ای خالط حبہ قلوبہم، یعنی اس کی محبت ان کے دلوں میں گھل مل گئی تھی، جیسا کہ شراب مل جاتی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل لہم، اے رسول آپ ان سے فرما دیجیے، بئس ما شیئا یأمرکم بہ ایمانکم بالتوراۃ عبادۃ العجل ان کنتم مؤمنین بہا کما زعمتم، اے رسول آپ ان سے فرما دیجیے، کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے، تمہارا تورات پر ایمان لانا تم کو جس چیز کا حکم دے رہا ہے، یعنی بچھڑے کی پوجا، یہ کیا ہی بری چیز ہے اگر تم اس پر ایمان لانے والے ہو، جیسا کہ تم نے دعویٰ کیا۔ معنی یہ ہے کہ المعنی لستم بمؤمنین، یعنی تم ایمان والے نہیں ہو، کیونکہ لأن الایمان، کیونکہ ایمان حکم نہیں دیتا بچھڑے کی پوجا کا، والمراد آباؤہم، یا مراد کیا ہے ان کے آبا و اجداد، ای فکذالک انتم، بس اسی طرح تم بھی ہو، لستم بمؤمنین بالتوراۃ، تم بھی تورات پر ایمان والے نہیں ہو، ایمان لانے والے نہیں ہو، وقد کذبتم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، والایمان بہا، اور تورات پر ایمان لانا، لا یأمر بتکذیبہ، حضور کو جھٹلانے کا حکم نہیں دیتا، تورات پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم محمد عربی کو مانو، تورات بھی یہ حکم دیتی ہے، تورات موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ، جبکہ تم ان کو جھٹلا رہے ہو، تو گویا کہ تم تورات پر بھی ایمان نہیں لائے۔ قل لہم، اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، ای الجنۃ عند اللہ خاصۃ من دون الناس کما زعمتم فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے رسول آپ ان سے فرما دیجیے، اگر تمہارے لیے اخروی گھر ہے، اگر تمہارے لیے ہی اگر جنت ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصۃ، خاص طور پہ تمہارے لیے ہی اگر ہے، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کو جنت نہیں ملے گی جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تمہارا دعویٰ ہے، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
تعلق بتمنیہ الشرطان، یعنی اس کی تمنا کے ساتھ دو شرطیں متعلق ہو گئی ہیں. علی ان الاول، کہ پہلی جو شرط ہے یہ قید ہے دوسری کے لیے، یعنی اگر تم سچے ہو تمہارے اس دعوے میں، ای ان صدقتم فی زعمکم انہا لکم، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں، تمہارے اس دعوے میں کہ جنت تمہارے لیے، ومن کانت لہ یؤثرها، اور جس کے لیے جنت ہوگی تو وہ اس کو ترجیح دے گا، والموصل الیہا الموت، اور جنت تک پہنچانے والی چیز موت ہے، فتمنوا، بس تم اس کی تمنا کرو. ولن یتمنوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ولن یتمنوا، یہ لوگ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، موت کی، یہودی ابداً کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں. بما قدمت ایدیہم، ان چیزوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بڑھا دیا ہے، یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے. من کفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جھٹلا دی، اس وجہ سے وہ لوگ موت کی تمنا نہیں کر رہے ہیں، نہیں کریں گے. المستلزمی، یہ لوگ جو نبی کو جھٹلائے ہیں، یہ جھٹلانا ان کے جھوٹے ہونے کو لازم کر رہا ہے، ثابت کر رہا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو اچھی طرح جانتا ہے. الکافرین، یعنی کافروں کو، جو کفر کر کے ظلم کر رہے ہیں، جو شرک کر کے، جو اللہ اس کے رسول کا انکار کر کے بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح جانتا ہے. الکافرین، یعنی کافروں کو. فیجازیہم، پس وہ ان کو بدلہ دے گا، ان کو ان کی سزا دے گا آخرت میں، ان کو جہنم میں داخل کر دے گا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ لَامُ قَسَمٍ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا الْمُنْكِرِينَ لِلْبَعْثِ عَلَيْهَا لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ مَصِيرَهُمْ إِلَى النَّارِ دُونَ الْمُشْرِكِينَ لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ يَتَمَنَّى أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ لو مصدریۃ بمعنى ان وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود وما هو أي أحدهم بمزحزحه مبعده من العذاب النار أن يعمر فاعل مزحزحه أي تعميره والله بصير بما يعملون بالياء والتاء فیجازیہم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ ضرور ان کو پاؤ گے. یہ قسم، یہ لام قسم کا، یعنی قسم ہے، یقیناً ضرور ضرور آپ ان کو پاؤ گے. احرص الناس، تمام لوگوں میں، پوری دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حرص کرنے والے، خواہش رکھنے والے تم ان کو پاؤ گے. اعلیٰ حیاتن، کس کی خواہش رکھنے والے؟ زندگی کی. پوری دنیا میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کی، جینے کی خواہش رکھنے والے تم انہی کو پاؤ گے، ان یہودیوں کو. اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حرص کرنے والے ان کو پاؤ گے جو شرکی، یعنی مشرکین اور کافروں سے زیادہ ان کو خواہش ہے دنیا میں رہنے کی. المنکرین، یہ وہ مشرکین جو انکار کرتے ہیں بعث کا. علیہا، یعنی وہ مشرکین، وہ کافرین، وہ کفار، وہ مشرکین جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی زیادہ یہ لوگ جینے کی خواہش کرتے ہیں. کیوں خواہش کرتے ہیں یہ لوگ؟ لعلمہم، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں یہودی کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی طرف. دون المشرکین، مشرکین نہیں جانتے یہ لوگ، مشرکین بھی جہنم میں ہی جائیں گے، لیکن مشرکین کو معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ یہودی دورات میں پڑھ چکے ہیں کہ ایمان لانا ضروری ہے محمد عربی. ایمان جو نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو اب ان کو ڈر خوف لگا ہوا ہے، اس لیے لوگ مرنا نہیں چاہتے، کیونکہ مرتے ہی ان کے لیے عذاب ہے. لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ، کیونکہ مشرکین تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ، تو اس لیے وہ لوگ مشرکین کیونکہ عذاب وغیرہ کا انکار کرتے تھے، وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے، اس لیے وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے اور زندگی کی اتنی خواہش نہیں کرتے جتنی یہ لوگ یہودی کرتے. یود احدہم، یتمنی احدہم، ان میں سے ایک شخص تمنا کرتا ہے یہودیوں میں سے کوئی، لو یعمر، کاش کہ اس کو 1000 سال عمر دی جاتی. لو مصدریہ ہی،
اور ان کے معنی میں ان یعمر کے معنی میں، اور یہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر، یعنی پورا یعمر والفزنا یہ پورا صلہ ہے، مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ یودو کا مفعول ہے، یودو احدہم تعمیر الف سنۃ، ایسا ہے ان میں سے کوئی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے 1000 سال کی عمر پانے کی، عمر زندگی دیے جانے کی وہ خواہش کرتا ہے۔ وما ہوا، اور وہ یعنی ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو جہنم سے دور کرنے والا نہیں ہے، ان یعمر کہ اس کو عمر دی جائے، یعنی عمر کا عطا کیا جانا، یعنی 1000 سال عمر ان کو دی بھی جائے تب بھی 1000 سال عمر کا دیا جانا بھی ان کو جہنم سے روک نہیں سکتا، یہ لوگ جہنم میں جا کے ہی رہیں گے۔ یعنی وہ یعنی احدم ان میں سے کوئی بھی شخص بھی مزاحزح ہی روکنے والا نہیں ہے، مبعیدی ہی دور کرنے والا نہیں ہے، من العذابی عذاب سے، الناری آگ سے، ان یعمر کہ اس کو عمر دی جائے، یہ مزاحزح ہی کا فاعل ہے، یعنی اس کو طویل عمر کا دیا جانا اس کو نہیں روکتا عذاب سے۔ واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو جو کچھ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، یہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، یا اور تا حاضر اور غائب کے صیغے کے ساتھ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، واللہ بصیر بما تعملون، بس وہ ان کو بدلہ دے گا۔ وسأل ابن سوریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او عمر رضی اللہ عنہ عمن یأتی بالوحی من الملائکۃ فقال جبرائیل فقال هو عدونا یأتی بالعذاب ولو كان میکائیل لآمنا لأنه یأتی بالخصب والسلم فنزل۔ اور ابن سوریہ نے، یہ یہودی تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس فرشتے کے بارے میں جو وحی لاتا ہے، من الملائکہ فرشتوں میں سے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، وحی لانے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، ابن سوریہ نے کہا، ہوا عدونا، وہ ہمارے دشمن ہیں، یأتی بالعذاب، وہ عذاب لاتے ہیں، ولو کان میکائیل، اور اگر وہ فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم ضرور ایمان لاتے، کیونکہ وہ خوشحالی، سرسبز و شادابی لاتے ہیں، سلامتی والا پیغام لاتے ہیں۔ تو فنزل، تو اس وقت یہ کلام نازل ہوا، آنے والا کلام نازل ہوا، قل لہم من کان عدوا لجبریل، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے رسول اللہ فرما دیجئے، جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، فإنہ، تو بے شک وہ جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، علی قلبی کا، آپ کے دل پر، اللہ کے حکم سے، اس حال میں کہ وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو آپ سے قرآن سے پہلے جو گزر چکی ہے، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل لہم، اے رسول آپ ان کافروں سے فرما دیجئے، ان یہودیوں سے، من کان عدوا، جو کوئی دشمن ہوگا، لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، فلیمت غیظا، چاہیے کہ وہ غصے کے مارے مر جائے۔ جبریل علیہ السلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، خود اس کا ہی نقصان ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہو۔ فإنہ نزلہ، کیونکہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے قرآن کو نازل کیا، اعلیٰ قلبی کا، آپ کے دل پر اتار دی، بإذن اللہ، بأمر اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقاً، اس حال میں کہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما، ان کتابوں کی، بین یدیہ، جو قرآن سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں، قبلہ من الکتب، وہدی، اور یہ قرآن ہدایت ہے، گمراہی سے بچانے والا ہے یہ قرآن، وبشریٰ، اور یہ قرآن بشریٰ ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے، بالجنت، جنت کی، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل بکسر الجیم وفتحہا بلا حمزۃ وبہ بیاء ودونہا ومیکال عطف علی الملائکۃ من عطف الخاص علی العام وفی قراءۃ میکائیل بحمز ویاء وفی اخری بلا یاء فإن اللہ عدو للکافرین اوقعہ موقع لہم بیانا لحالہم۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہوگا اللہ کا، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا،
وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا جو دشمن ہوگا، اور میکائیل علیہ السلام کا جو دشمن ہوگا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام کافروں کا دشمن ہے۔ جبریل، اس میں قراتیں بتا رہے ہیں، جبریل بکسر الجیم، جیم کے کسرے کے ساتھ، جیم کے زیر کے ساتھ جبریل، وہ فتحہ، جیم کے فتحے کے ساتھ جبریل، دو قراتیں ہوں گی، بلا حمزن، بغیر حمزہ کے، بلا حمزتین، جبریل جبریل، وہ بھی ہی، اور اس کے ساتھ یا کے ساتھ اور بغیر یا کے ساتھ، جبرائیل جبرائیل، چار قراتیں ہوں گے، جبریل جبریل، جبرائیل جبرائیل، وہ بھی ہی بیاء و دنیا، یا کے ساتھ بھی پڑھے، جبریل جبرائیل، وہ میکالا، اور میکائیل علیہ السلام کا جو دشمن ہوگا، اس کا عطف ہے ملائکہ پر، یہ خاص کا عطف ہے عام پر۔ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام آگے، جو کوئی اللہ کا دشمن ہوگا اور فرشتوں کا دشمن ہوگا، جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، تو یہ دونوں تو فرشتوں میں داخل ہیں، لیکن بتا رہے ہیں کہ خاص کا عطف ہو رہا عام پر، ملائکہ عام ہیں، جبرائیل اور میکائیل خاص ہیں۔ یہ بلاغت کی قسم ہے، کلام کو یعنی خاص عام کے بعد خاص کو لے کے آنا، اہمیت بتانے کے لیے، ایک چیز عام ذکر کرنے کے بعد خاص کا ذکر لانا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے ہوتا ہے، اہمیت بتانے کے لیے۔ اور ایک قرات میں میکائیل بھی حمزن، حمزے کے ساتھ پڑھے، یا کے ساتھ پڑھے۔ ایک قرات میں میکال ہے، ایک میں میکائیل ہے، اور ایک میں بغیر یا کے ہیں، میکائیل، ایسا ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اور یہاں پر لہم کی جگہ پہ کافرین کو اللہ تعالیٰ بیان کیا، ان کی حالت کو بتانے کے، یعنی کلام کا مضمون یہ چل رہا تھا کہ جو اللہ کا دشمن ہوگا، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہوگا، رسولوں کا دشمن ہوگا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوگا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے، یہ نہیں فرما رہا کافروں کا دشمن ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتایا، صرف خدا کا انکار کرنے والا ہی کافر نہیں ہے، رسول کا انکار کرنے والا ہی کافر نہیں ہے، فرشتوں کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، اللہ اکبر، ان سے دشمنی رکھنے والا بھی کافر ہے۔ کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا بھی اگر کوئی انکار کر دے یا اس سے دشمنی رکھے تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہا ہے کہ فرشتوں سے دشمنی کرنا خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ اللہ، جب یہ فرشتوں کا یہ حال ہے تو اللہ کے انبیاء اور رسولوں کا کیا عالم ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات واضحات حال رد لقول ابن سوریہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جئتنا بشیء وما یکفر بها الا الفاسقون کفروا بها۔ قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کی طرف نازل کی آیات بینات، کئی بڑی بڑی واضح نشانیاں، واضحات واضح، یہ حال ہے، یہ رد ہے ابن سوریہ کے قول کا رد ہے۔ ایک یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں لائے، کوئی معجزہ نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک نہیں کئی معجزات ہم دے کر بھیجے، اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق، فساق اور فجار ہی اس کا انکار کرتے، کفروا بہا، وہ لوگ اس کا انکار کیے۔ او کلما عاہدوا اللہ عہدا علی الایمان بالنبی ان خرج او النبی اللہ یعاونوا علیہ المشرکین نبذہ طرحہ فریق منہم بنقضہ جواب کلما وہو محل الاستفہام الانکاری بل للانتقال اکثرهم لا یؤمنون۔ یہودیوں کا شیوہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا معاندانہ جو رویہ رہا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کیا یہ لوگ جب بھی اللہ سے کوئی عہد کر دے نبذہ، تو اس عہد کو پسے پش ڈال دیتی ان میں سے ایک جماعت، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ او کلما، کیا جب بھی یہ لوگ عہد کرتے اللہ سے عہدن کوئی عہد، علی الایمان بالنبی، عہد کہے کا تھا وہ
نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کا جو عہد کرے تھے وہ لوگ، ان خرج، اگر وہ نبی ظاہر ہوں گے تو ایمان لائیں گے، بلکہ ان سے خاص طور پہ عہد لیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں صرف انبیاء سے ہی حضور پر ایمان لانے کا عہد نہیں لیا، بلکہ ہر امتیوں سے، ہر امت سے، ہر نبی کی امت سے نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان نبی یا وہ لوگ نبی سے عہد کرتے ہیں، کیا عہد کرتے ہیں نبی سے؟ کہ وہ نبی کے خلاف مشرکین کا تعاون نہیں کریں گے، مشرکین کی مدد نہیں کریں گے۔ نبذہ طرحہ، تو اس عہد کو توڑ دیتی ہے ان میں سے ایک جماعت، پھینک دیتی ہیں، بنقضہ، اس کو توڑ کر، کلما، یہ کلما کا جواب ہے، یعنی جب بھی وہ لوگ عہد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس کو بسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ استفہام انکاری کا محل ہے، مقام ہے، یعنی کیا جب بھی یہ لوگ عہد کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے، کیا یہ لوگ عہد کو توڑ دیتے ہیں؟ یعنی ان کو عہد نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ بل اکثرہم، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان والے ہے ہی نہیں۔ ولما جاءہم، اور جب ان کے پاس رسول آئے، من عند اللہ، اللہ کے پاس، وہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مصدقن، وہ تصدیق کرنے والے، نبی تصدیق کرنے والے، سچا قرار دینے والے، سند دینے والے ان چیزوں کو جو ان کے ساتھ ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہودیوں کے پاس تورات ہے، تورات اس وقت تک مسلمانوں کے پاس معتبر نہیں ہے جب تک کہ ہمارے نبی آ کے یہ نہ فرمائیں کہ یہ تورات، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ نبی کے کہنے پر ہم کو تورات مان، نبی کے کہنے پر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ مان، محمد عربی کے کہنے پر ہم خدا کو مان رہے، محمد عربی کے کہنے پر کہ یہ قرآن ہے تو ہم اس کو قرآن مانیں۔ تو یعنی حضور صرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور ان کو کتابیں دی گئی، سب کتابوں کی آپ تصدیق فرما دی، یہ کتاب ہے تو اس کو سند مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی انبیاء کو نبوت کا سرٹیفکیٹ دینے والے حضور ہیں، بے شک، اور آسمانی کتابوں کے حق ہونے کی تصدیق، اس کو کی ویریفیکیشن کرنے والے حضور ہیں۔ حضور فرما دیے کہ یہ صحیح ہے تو صحیح ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ تورات حق ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور کے فرمانے سے ہم پہچان لیں۔ تو اس میں حضور کی اور بلند شان ظاہر ہو رہی ہے۔ تورات انجیل کا ماننا نبی کے لیے لازم نہیں ہے بھائی، نبی کے آنے بعد تورات والے بھی نبی کو ماننا ہے، انجیل والے بھی حضور کو ماننا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصدقن، وہ نبی تصدیق کرنے والے ہیں، ویریفائی کرنے والے ان چیزوں کی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ نبذ فریق، جب رسول آ گئے تو کیا ہوا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے ایک جماعت جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ، ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پسے پوچھ ڈال دی۔ کتاب اللہ ای التوراۃ، تورات کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دی، یعنی اس پر عمل نہیں کیے۔ ای لم یعملوا، یعنی وہ لوگ عمل نہیں کیے اس چیز پر جو کچھ تورات میں، کیا تھا تورات میں؟ من الایمان بالرسول وغیرہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو حکم تھا اس پر عمل نہیں کیا، لوگ ایمان نہیں لائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ لوگ ایمان لا کے حضور کے غلام بن جانا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ ہی منحرف ہو گئے۔ کأنہم لا یعلمون، ایسے بن گئے لوگ گویا کہ لوگ جانتے ہی نہیں تورات ما فیہا، کہ اس میں کیا ہے، من انہ، جو کچھ تورات میں اس کو نہیں جانتے لوگ، ایسے بن گئے، اجنبی بن گئے۔ کیا تھا تورات میں؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی برحق ہیں، او انہا کتاب اللہ، یا یہ کہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد سے کئی سو سال پہلے اللہ تعالیٰ آسمانی کتابوں میں حضور کی آمد کا تذکرہ فرما دیا تھا، اور ہر امت سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اگر تم اس نبی کے زمانے کو پاؤ، نبی آخر الزمان، تو تم ان پر ایمان لانا، اپنی کتاب پر عمل نہیں کرنا، ان کی جو کتاب ہے اس کو فالو کرنا، ختم۔ تو ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ہم تمام کتابوں پر، تمام آسمانی کتابوں کو ہم حق مانتے ہیں، لیکن عمل قرآن پر کرتے ہیں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ جو کتاب عطا کیا وہی ہماری شریعت، یعنی تمام انبیاء اور ان کی امتیں بھی حضور پر ایمان لانے کے مکلف تھے۔ انبیاء تو ایمان لا لی حضور پر، اب ان کی امتوں میں سے بات لائے بات نہیں لائے، اور ہمارے لیے شرف اعزاز یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ حضور کی امتی ہیں۔ سبحان اللہ، سید الانبیاء کا دور اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے، یعنی ان کی امت میں اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا فرمائے۔
اور ایمان کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کی سرزنش فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیے پہلا پارہ تقریباً ہر جگہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے جو اوصاف یہودی چھپا دیے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب کر رہا ہے، یہودی ایسا کیا، یہودی ایسا کیا، یہودی ایسا کی، ان کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ جلال کا اظہار کیوں فرما رہا ہے؟ نبی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ تو ایمان بالرسول، نبی کی محبت اور نبی کا کیا مقام ہے، ان آیتوں سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بار بار یہودیوں کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ للکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تنبیہ فرما رہا ہے، اللہ ان کو متنبہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم جان بوجھ کر انکار کر رہے ہو، تمہارا انجام برا ہوگا۔ اہل کتاب تورات ہے لیکن پھر بھی وہ نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ حضور کو نہ مانے۔ حضور کو ماننے سے ہی نجات ملے گی۔ حضور علیہ السلام کو ماننے کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، خلاصہ یہ ہو گیا کہ حضور کی آمد جب ہو گئی ہے، اب قیامت تک حضور کے بغیر اللہ تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ حضور کی اتباع، حضور کی محبت، حضور پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا۔ وَاتَّبَعُوا عطف علی نبذ، اس کا عطف ہے نبذ پہ ہے، یعنی جب رسول آ گئے تو یہ لوگ کیا کیے؟ ایک تو یہ کہ کتاب کو پسے پوچھ ڈال دیے، کتاب کے تعلیمات کو نظر انداز کر دیے، اس کے خلاف چلے گئے لوگ۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واتبعوا، اور یہ لوگ اتباع کیے اس چیز کی جو شیاطین پڑھتے تھے، علی عہد سلیمان، علی ملک سلیمان، علی عہد ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے دور میں۔ عطف علی نبذ ما تتلو ای تلت الشیاطین علی عہد ملک سلیمان من السحر وکانت دفنته تحت کرسیہ لما نزع ملکه او كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب فجمع سليمان الكتب ودفنها فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر فقالوا إنما ملككم بهذه فتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم قال تعالى تبرية لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا وما كفر سليمان أي لم يعمل السحر لأنه كفر ولكن بالتشديد والتخفيف ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الجملة حال من ضمير كفروا ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أي ألهماه من السحر وقرئ بكسر اللام ملكين الكائنين ببابل بلد في سواد العراق هاروت وماروت بدل أو عطف بيان للملكين قال ابن عباس هما ساحران كان يعلمان السحر وقيل ملكان ينزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس۔ یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہودیوں کا بھی نظریہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی تردید کرتے ہیں، شان سلیمانی کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے کہ یہ لوگ یہودیوں کی تردید جو آ رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر وہ لوگ جھوٹا الزام لگائے تھے کہ حضور علیہ السلام فرمائیں۔ یہ یہودی کیا کیے؟ حضور علیہ السلام جب سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیے کہ اللہ کے نبی تھے، تو یہودی کہنے لگے مدینے والوں سے کہ دیکھو محمد کو کہ وہ سلیمان کا ذکر کر رہے ہیں انبیاء میں، جبکہ سلیمان ایک جادوگر تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کر دیا۔ واتبعوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، یہ لوگ یہ یہودی اتباع کی ان چیزوں کی، ان بیہودہ چیزوں کی جو شیاطین پڑھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دور میں، من السحر جادوگری یہ لوگ کرتے تھے۔ وکانت دفنت، اور شیاطین یہ جادو کی کتابوں کو دفن کر دیے تھے، جادو کو، تحت کرسی، سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے۔ اس دور میں جب جادو چل رہا تھا، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ شکایت کریں کہ حضرت ایسے ایسے واقعات ہو رہے، تو حضرت حکم دیے پورے شیاطین جنات جتنے جادوگر تھے پورے کتابیں لا کے دے دیے، حضرت کے حوالے کر دی، پوری جادوگری کو اپنے کرسی کے نیچے دفن کر دیا، شان نبوت بتا دی۔
پوری جادوگری، نبی تو نبی ہے، ایک ولی کے قدموں کے تلے آ جاتی، ولی کے جوتی کے برابر نہیں ہو سکتی جادوگری۔ جو اللہ کا ولی ہوگا دنیا کی کوئی طاغوتی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ اس کی ایک جوتی بڑے سے بڑے جادوگر کو آسمانوں سے نیچے لا کے گرا دیتی، جیسے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ تو یہ لوگ تمام شیاطین، سلیمان علیہ السلام کا حکم ہو گیا، تو یہ جو جادو وغیرہ ہے یہ پورا حرام چیزیں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ شیاطین کیا کرتے ہیں، جھوٹے جو سفلی عاملین ہوتے ہیں ان کو چند چیزیں دے دیتے ہیں، وہ لوگ منتر وغیرہ پڑھ کے جادو کرتے ہیں، تو یہ منتر وغیرہ یہ شیاطین دیتے ہیں وہ لوگ، تو شیاطین کو ہی سلیمان علیہ السلام پابند کر دی، پورے کتابیں لے کے آؤ، پورے کتابیں لا کے حضرت کے بعد رکھ دی، تو حضرت اپنی کرسی کے نیچے اس کو دفن کر دی۔ لما نزع کرسی، جب ان کی کرسی یعنی جب ان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ان سے لے لیا، او کانت تسترق، یا وہ لوگ آسمان سے کوئی باتیں چراتے تھے، وتضم الیہ اکاذیب، اس کے ساتھ اور جھوٹی باتیں اپنے ساتھ شامل کرتے تھے، وہ تلقیہ الی الکہنہ، اور کاہنوں کو لا کے دیتے تھے لوگ، جادوگر جو فال کھولنے والے، فیدونہ، تو وہ اس کو تدوین کر دیتے، چھاپ کے عملیات کی کتاب بنا کے پیش کر دیتے، وفشا ذالک وشاع، اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جنات غیب جانتے ہیں، یہ لوگ آسمانوں تک جا سکتے تھے، پہلے آسمانوں تک ان کا سلسلہ تھا، تو آسمانوں میں جو بات ہو رہی ہے آگے بولتے تھے، وہی جو کاہن جادوگر جو ہے نجومی دنیا والوں کو بول کے لوگوں خوش ہو جاتے رہے، جو بات بولے صحیح ہوگی، ایک آدھ بات صحیح ہوتی، اس کے بعد جتنے چیزیں ہیں پورے جھوٹ ہوتے تھے، اس میں لوگ پھنستے چلے آتے، پیسہ لوٹاتے چلے آتے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو اس دور میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جنات غیب جانتے ہیں، فجمع سلیمان علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوگی، پوروں کے پاس سے کتابیں جمع کر لیا، جو چیزیں سب لاگے تھے دور، وہ دفنا، اور اس کو دفن کر دیا۔ فلما مات، جب آپ کا وصال ہو گیا، دلت الشیاطین علیہ الناس، تو شیاطین لوگوں کو جا کے، جادوگروں کو بولے دیکھو جا کے وہاں سے کتاب نکال لو، تو وہ لوگ کتاب نکال لیا، پھر جادوگری شروع کر دی، فوجدوا فیہا سحرا، اس میں جادو پائے، پورے جادو کی چیزیں لکھے، تو فقالوا، تو اب وہ لوگ کیا مشہور کر دیے، وہ شیاطین جنات وغیرہ اور گمراہ لوگ، کہ سلیمان علیہ السلام تم پر جو حکومت کر رہے تھے بادشاہ، اسی کی وجہ سے، نعوذ باللہ، نبی کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وحی کا علم عطا کرتا ہے انبیاء کو، روحانی علم عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، ایک نگاہ میں جادوگری اور جادوگر پورے ٹل کے راکھ ہو جاتے ہیں ان کے سامنے۔ بے شک، حق فتعلموا، تو اب وہ لوگ کیا کریں، اس کو سیکھ لیے جادو کا علم، ورفضوا کتب انبیاء، انبیاء کی کتابوں کو چھوڑ دیے، ایک طرف سفلیات میں آ گئے۔ قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبریۃ لسلیمان، سلیمان علیہ السلام کو بری قرار دیتے ہوئے، وردن علی الیہود، یہودیوں کا رد کرتے ہوئے، ان کا رپلائی دیتے ہوئے اللہ فرما رہا، فی قولہم، ان کے اس قول میں کیا بولے تھے وہ لوگ، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یذکر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں انبیاء میں، وما کان الا ساحرا، وہ نہیں تھے مگر ایک جادوگر، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ رد فرمایا، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کیے، کیونکہ جادو کرنا کفر تھا، لم یعمل السحر، وہ جادو نہیں کیے کیونکہ جادو کرنا کفر ہے، ولیکن الشیاطین، ولیکن دو طریقے سے پڑھ سکتے، لیکن شیاطین کفر کیے، یعنی جادو کی، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادوگری کا علم سکھاتے تھے، یہ جملہ حال ہے کفرو کی ضمیر سے، شیاطین کافر ہو گئے اس حال میں کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادوگری کا علم، اور وہ چیزیں سکھاتے تھے جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، یعنی فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا الہام کیا۔ وقریہ بکسر اللامی، ملکین، دو بادشاہوں پر، بابل، بابل کیا ہے، یہ عراق کے ایک علاقے کا نام ہے بابل، ہاروت اور ماروت، یہ مبدل من، یہ بیان ہے، یہ بدل ہے، علی الملکین، الملکین مبدل منہ، یہ بدل ہیں، یا وہ مبین ہے، یہ بیان ہے۔ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جادوگر تھے، دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجا تھا، جادوگری کا علم دے گئے، یعنی آزمائش کے لیے وہ لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے۔ وقیلہ کہا گیا یا تو یہ جادوگر تھے، ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، انزلا، جو آسمان سے نازل کیے گئے زمین پر جادو سکھانے کے لیے، ابتلاء من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی لوگوں کے لیے، اور لوگ جادو سیکھنے کے بہت شوقین تھے اس دور میں، جو جادو سیکھے گا کافر ہو جائیں گا، تو وہ اس فتنے کے ذریعے آزمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ
وأصحابه وبارك وسلم أجمعين یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ دفعل آیات بینات کا مولا حقیقی فیضان ہم سب کو عطا فرما۔ آمین۔ اس میں تدبر، تفکر اور غور و فکر کرنے کی عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ قرآن کے حقیقی معانی اور مطالب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اس کے ظاہر اور باطن کا مولا ہم کو فیضان عطا فرما۔ اس کے ظاہر سے بھی مولا ہم کو منور فرما، اس کے باطن سے بھی ہمارے باطن کو منور فرما۔ دونوں جہاں میں مولا ان تعلیمات کے ذریعے سے مولا ہم کو کامیابی عطا فرما، آمین۔ صحت اور عافیت عطا فرما۔ تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں، تمام بیماریوں سے، وباؤں سے ہماری اور ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ اور عالم انسانیت کو مولا اپنی رحمت کے ذریعے مولا رحم کا معاملہ فرما۔ آمین۔ تمام قسم کے وباؤں سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں مولا رحمتوں کا نزول فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔